میں آج کے اس مجلس کے اندر، چھوٹی سی مجلس کے اندر، یہ اعلانیہ اور برملا چیلنج کرتا ہوں، جتنے بھی کہیں بھی منکرین حدیث ہیں وہ آئے میرے چیلنج کو قبول کریں اور ان کو 2 جمع 2 4 کی طرح حدیث کے حجت ہونے کو نہ سمجھوں، نہ ثابت کروں، تو جو سزا چور کی ہوتی ہے وہ میری ہوگی اور میں ان کو ان کے منہ منگا انعام دوں گا۔ میں آج کے اس مجلس کے اندر، چھوٹی سی مجلس کے اندر، یہ اعلانیہ اور برملا چیلنج کرتا ہوں، جتنے بھی کہیں بھی منکرین حدیث ہیں وہ آئے میرے چیلنج کو قبول کریں اور ان کو 2 جمع 2 4 کی طرح حدیث کے حجت ہونے کو نہ سمجھوں، نہ ثابت کروں، تو جو سزا چور کی ہوتی ہے وہ میری ہوگی اور میں ان کو ان کے منہ منگا انعام دوں گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے انتہائی غیور سنیو، آج کے درس کے اندر حجیت حدیث کا بیان ہے اور منکرین حدیث پر رد ہے۔ میرے دوستو، دنیا کے اندر ایک فرقہ ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور وہ حدیث کا انکار کرتا ہے۔ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ فرقہ باطل فرقہ ہے اور ان کے ہاں دلائل یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک جو ہے نا، یہ ہمارے لیے قیامت تک کے لیے کافی ہے، اور دوسرے نمبر پر وہ کہتے ہیں کہ 200 سال تک حدیثیں لکھی کوئی نہیں گئی، اور نمبر 3 وہ کہتے ہیں حدیثیں لکھنے والے انسان ہیں تو انسانوں سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ احادیث میں بھی اختلاف ہے۔ جب اختلاف ہے تو آپ کس کو مانیں گے؟ میرے دوستو، ذہن میں رکھ لیں، یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ آج ہم اس پر رد کر کے عوام الناس ان کی غلط فہمی کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یہ سورۃ النحل کے اندر ہے۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے لیے اساس اور بنیاد قرآن پاک ہے، اصل الاصول، محکم کتاب قرآن پاک ہے، اور دلائل میں بنیادی طور پر جس کو بنیاد حاصل ہے وہ قرآن پاک ہے۔ لیکن ذہن میں رکھیں، قرآن پاک یہ اصول کا نام ہے، قرآن پاک یہ متن کا نام ہے۔ اب اس قرآن پاک کی تشریح کیسی ہوگی، اس کی توضیح کیسی ہوگی، اس کی تفسیر کیا ہوگی، اور اس کے جو ہے نا مزید وضاحت کیسے ہوگی، تو یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بغیر ناممکن ہے۔ میرے دوستو، پہلی بات تو یہ کہ قرآن پاک کے اس سورۃ النحل کی اس آیت مبارکہ نے ہم سب کو پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے قرآن پاک آپ کی طرف بھیجا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے لیے، لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کر دیں، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ان کی طرف نازل نہیں کیا گیا، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اب کھول کھول کر قرآن پاک بیان ہوگا تو عین ممکن ہے کہ لوگ اس کے اندر غور و فکر کریں۔ ایک بات تو یہ، اور دوسری بات ذہن میں رکھیں، قرآن پاک کی سورۃ البقرہ کی ایک آیت مبارکہ ہے، فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ،
وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اور وہ تم پر تلاوت کرتے ہیں ہماری آیات کو، وَيُزَكِّيكُم اور تمہارا تزکیہ بھی کرتے ہیں، اور وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ اور تمہیں کتاب کی تعلیم بھی دیتے ہیں، والحکمہ اور حکمت کی تعلیم بھی دیتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ جس کو آپ پہلے نہیں جانتے تھے نا وہ تمہیں وہ بھی سکھاتے ہیں، ان کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر غور کریں، اللہ تعالیٰ نے ایک تو آیات کی تلاوت کو علیحدہ ذکر فرمایا اور کتاب کی تعلیم کو علیحدہ ذکر فرمایا۔ معلوم یہ ہوا کہ آیات کی تلاوت علیحدہ اور نمبر دو تعلیم کتاب یہ علیحدہ ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ تزکیہ اور حکمت کا بھی تذکرہ ہے کہ وہ حکمت بھی سکھاتا ہے اور تمہیں جو ہے نا پاک بھی کرتا ہے۔ یہ اس کا ذکر میں بعد میں کروں گا، لیکن فی الحال یہ دو باتیں کہ کتاب کی تعلیم بھی دیتا ہے وہ نبی، اور اسی طریقے پر وہ آیات پڑھ پڑھ کر بھی تمہیں سناتا ہے، یہ علیحدہ دونوں درست۔ اور اسی طریقے پر ایک آیت مبارکہ ہے سورۃ آل عمران کی، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ کہ البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا ہے، اور یہ رسول بھیج کر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان فرما دیا۔ یہاں ایک نقطے کی بات بتاتا چلوں کہ اللہ نے عام عرفی لفظ کو چھوڑ کر ایک اس طرح کا لفظ بولا ہے کہ عام عرفی لفظ ہے احسن، کہ کوئی کسی پر احسان کرے نا بولا جاتا ہے احسن فلان علی فلان، یہاں اللہ نے احسن کا لفظ نہیں ذکر فرمایا بلکہ من کا ذکر فرمایا، حالانکہ من بھی احسان کو کہتے ہیں، احسن بھی احسان کو کہتے ہیں۔ فرق کیا ہے ذہن میں رکھیں، اصل میں احسن اس احسان کو کہتے ہیں جس کا بدل دنیا والے ادا کر سکیں، اور من اس احسان کو کہتے ہیں جس کا بدل دنیا والے نہ دے سکے۔ گویا کہ اللہ نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ میاں تم میں سے یہ رسول میں نے بھیج کر اتنا بڑا احسان کر دیا کہ قیامت تک تم اس کا شکریہ ادا کرتے 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 تھک تو سکتے ہو لیکن شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ ایک بات تو یہ، اور تو اس آیت مبارکہ کے اندر بھی ساتھ ساتھ فرمایا کہ وہ رسول کی ذمہ داری یہ ہے یتلو علیہم آیات، وہ آیات کی تلاوت کرتے ہیں، اور ویزکیہم اور تزکیہ کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب اور پھر کتاب کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ اس کو کتاب کی تعلیم کو علیحدہ طور پر ذکر فرمایا۔ اسی طریقے پر سورۃ الجمعہ کی آیت مبارکہ ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ کہ وہی اللہ وہی ذات ہے کہ جس نے امیوں میں رسول بھیجا، اور وہ رسول منہم انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتی وہ ان پر آیات کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ اور وہ ان کا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور انہیں وہ کتاب کی تعلیم دیتا ہے، والحکمہ اور حکمت کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ اس سے پہلے تو آپ بہت بڑی گمراہی میں تھے۔ یہاں پر دو باتیں، ایک تو تلاوت آیات اور دوسرا تعلیم کتاب، ذہن میں رکھ لیں۔ پہلی چیز تو بڑی واضح ہے آیات کی تلاوت کرنا، اور دوسری چیز قابل غور ہے کہ اس کی تعلیم بھی ساتھ ساتھ دینا۔ میرے دوستو، تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث پاک کے اندر خود ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، مجھے اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کر بھیجا ہے، میں قرآن پاک تمہیں سمجھاتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پر فرمایا کہ میری زبان وہی بولتی ہے جو اللہ چاہتے ہیں، اور قرآن میں بھی ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ
نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنی خواہشات کی بنیاد پر بولتے کوئی نہیں، بلکہ وہی بولتے ہیں جو اللہ کی منشا اور اللہ کی چاہت ہوتی ہے، اس کے علاوہ نہیں بولتے۔ اور فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت کے لیے بہترین معلم ہے، اور میرے اور آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر قرآن پاک کی تعلیمات دی ہیں دو طریقوں پر۔ طریقہ نمبر ایک عملی نمونے کے ساتھ، اور نمبر دو قولی طریقے سے، یعنی فرمودات کے ذریعے سے۔ پہلے نمبر پر میرے اور آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دی ہے عملی طریقے پر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، اور نماز کے بعد ارکان کا بھی تذکرہ ہے، رکوع کا تذکرہ قرآن میں، سجدے کا تذکرہ قرآن میں، قیام کا تذکرہ ہے، اسی طریقے پر تلاوت کا تذکرہ ہے، لیکن ان کی ترتیب کا اور اسی طریقے پر ثنا کا اور اسی طریقے پر درود علی النبی کا اور اسی طریقے پر نماز کے باقی ارکان اور باقی شرائط کا ان کا تذکرہ کوئی نہیں۔ تو میرے اور آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز خود پڑھ کے سکھایا ہے۔ صحابہ کرام کو فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اب تم نماز ایسے پڑھو جیسے میں اللہ کا نبی تمہیں نماز پڑھ کر سکھاتا ہوں، تمہیں نماز پڑھ کر دکھاتا ہوں۔ اسی طریقے پر قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے حج کا حکم دیا ہے، الحج اشہر معلومات، اور ایک جگہ پہ اتم الحج والعمرۃ للہ۔ اب حج کیسے کریں؟ میرے اور آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عملی طور پر حج ادا فرمایا، صحابہ کرام کو جمع فرمایا، حجۃ الوداع آخری حج اس دنیا میں، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ رہے۔ میرے اور آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خذوا عنی مناسککم لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، صحابہ کرام کی جماعت مجھ سے حج کے ارکان کو سیکھ لو، این ممکن ہے این بسال میں تمہارے درمیان موجود نہ ہوں۔ تو صحابہ کرام کو عملی طور پر یہ احکامات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سمجھائے ہیں، اور بعض احکامات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قولی طریقے پر فرمودات کے ذریعے سے سمجھائے ہیں، اور پھر ان کی بھی دو قسمیں ہیں۔ قسم نمبر ایک جو میرے اور آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن سمجھایا ہے فرمودات کے ذریعے سے، اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد، اپنے اس قول کو بتانے سے پہلے یا بتانے کے بعد اشارہ کیا قرآن پاک کی آیت کی طرف، اور وہ قرآن پاک کی وہ تشریح اور وہ تفسیر جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سمجھی، اللہ نے عطا فرمائی، وہ امت کو بتائی، اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے۔ مثلا قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام کو درمیانی امت بنایا ہے، امت وسط۔ تو یہ قیامت والے دن یہ گواہی دینے والی بنے گی امت وسط۔ تو میرے دوستو، اسی کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ارشاد کے ذریعے سے سمجھایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت والے دن حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے، تو اللہ تعالیٰ جب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو بلائیں گے، نوح علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے لبیک و سعدیک یا ربی، اے پروردگار میں حاضر ہوں، حکم فرمائیے۔ فرمایا اس موقع پر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اے نوح، آپ نے میرا پیغام اپنی امت تک پہنچایا؟ نوح علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے جی پروردگار عالم، میں نے آپ کا پیغام پہنچا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم سے پوچھیں گے کیا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام پہنچا دیا؟ اب ان کی قوم انکار کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نوح اس پر دلیل لاؤ، آپ نے پیغام پہنچا دیا۔ اب نوح علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے کہ میری دلیل اور گواہی بیان کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت تشریف لائے گی اور وہ گواہی دے گی،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود میری گواہی دیں گے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ امت محمدی علیہ صاحب السلام کو بلائیں گے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی امت انور علیہ السلام کی گواہی دے گی۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ آپ نے ان کی گواہی کیسے دے دی؟ تو یہ امت محمدی علیہ صاحب السلام یہ فرمائے گی، یہ کہے گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے سچے نبی نے بتایا کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، اور آپ نے قرآن میں بتایا، وہی قرآن سچے نبی نے ہمیں سمجھایا۔ تو فرمایا پھر اس امت کی گواہی پر جو گواہی دیں گے وہ میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام گواہی دیں گے۔ یہی اشارہ ہو رہا ہے قرآن پاک کی آیت میں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ ہم نے تمہیں وسط امت بنایا، درمیانی امت بنایا۔ اور اسی طریقے پر حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے، آگے فرمانے لگے الخیط الابیض اور الخیط الاسود، اس سے مراد 2 دھاگے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بل سواد اللیل و بیاض النہار، اس سے مراد رات کی تاریکی اور دن کا اجالا ہے۔ اور یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ کی طرف اشارہ کر کے میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام نے اس سے مستنبط شدہ حکم امت کو دیا کہ اس سے مراد وہ دھاگے نہیں، الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتم الصیام الی اللیل۔ اور اسی طریقے پر ایک واقعہ ملتا ہے حدیبیہ کے مقام پر حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سر کے اندر جوئیں پڑ گئیں۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ہے، فرمانے لگے حضور سر میں جوئیں ہیں اور بڑی پریشانی ہے اور مشقت ہے، تکلیف ہے۔ آپ نے فرمایا حل فیکم شاطن، کیا تم بکری کی استطاعت رکھتے ہو کہ بکری صدقہ کر دو؟ کہنے لگے لا اللہ کے نبی میرے پاس تو اس کی طاقت کوئی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ سر منڈوا دو اور پھر اس کے بعد 3 دن کے روزے رکھ لو، یا 6 مسکینوں کو 1 سا گندم 1 سا ان کو عطا کر دو، 1 سا کے برابر مقدار 6 مسکینوں پر صدقہ کر دو۔ اور قرآن پاک کی آیت کی طرف اشارہ، فمن کان منکم مریضا او به اذى من رأسه ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، یہ 3 چیزیں ہیں، یا روزے رکھے یا صدقہ کرے یا قربانی کرے۔ اور اسی طریقے پر میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام نے قرآن پاک کی تعلیمات فرمودات کے ذریعے سے جو دی ہے، اس کی دوسری صورت یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے فرمودات کے ذریعے سے سمجھایا، اور پھر بعد کے اندر اگر وہ ان فرمودات کے اندر غور کیا جائے اور قرآن پاک کی آیات کے اندر غور کیا جائے تو وہ فرمودات بھی قرآن پاک کی آیات سے ہی مستنبط ہوتے ہیں۔ مثال نمبر 1، میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی ایک اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائیں، تب تک مومن نہیں ہو سکتا۔ اب قرآن پاک کے اندر غور کیا تو قرآن پاک کے اندر ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، یہ سورۃ نساء کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمانے فلا وربک، آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا حتی یحکموک، یہاں تک کہ آپ کو حاکم میں تسلیم کر لے، فیما شجر بینہم، آپس میں جو اختلافات ہوتے ہیں ان کے مابین، ان معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم مانے گا تب جا کر وہ مومن کہلائے گا، ورنہ مومن بھی نہیں ہوگا، مومن نہیں ہو سکتا۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، اس جھگڑے میں جو لوٹے پھر نہ پائے اپنے جی میں تنگی تیرے فیصلے سے اور قبول کرے خوشی سے، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فیصلہ فرمانے
آپ دل کے اندر تنگی بھی محسوس نہ کریں تو تب تو مومن ہے، ورنہ پھر وہ غیر مسلم ہے، کافر ہے۔ اور اسی طریقے پر سورۃ الاحزاب کی آیت مبارکہ ہے، فرمایا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ فرمایا کہ کسی مومن اور مومنہ ان کی یہ شان نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے نبی علیہ السلام کسی کام کے بارے میں فیصلہ فرما دینا اور پھر اس کے بعد ان کو کوئی اختیار باقی رہ دے، کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ اللہ کے فیصلے کے بعد، نبی کے فیصلے کے بعد کسی کو کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ ان تمام روایات سے حدیث کو حجت ہونا اور واجب القبول ہونا بھی ثابت ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو امت کو قرآن سمجھایا، تعلیمات دیے فرمودات کے ذریعے سے، وہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے۔ فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے بھی اللہ کی اور اس کے نبی کی نافرمانی کی، فقد ضل ضلالا مبینا، وہ تحقیق واضح طور پر گمراہ ہو گیا۔ اور فرمایا ایک آیت مبارکہ کے اندر بڑی عجیب بات ہے، قرآن پاک کے اندر ایک آیت مبارکہ ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 15 غالباً، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ فرمایا کہ جس نے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی نافرمانی کی، خلاف ورزی کی، من بعد ما تبین له الهدى، اس بات کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت کا راستہ واضح ہو چکا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس نے مومنوں کے راستے کے علاوہ کی پیروی کرنا شروع کر دی، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، تو ہم اس کو اسی کے راستے کے، جو غلط راستے پر چلا نا، اسی راستے پر اس کو چلا دیں گے، اسی کے حوالے کر دیں گے، اسی کے سپرد کر دیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اب انجام کار اس کے لیے ہے کہ اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو میرے دوستو، میں آج کی اس مجلس کے اندر، چھوٹی سی مجلس کے اندر، یہ اعلانی اور برملا چیلنج کرتا ہوں، جتنے بھی کہیں بھی منکرین حدیث ہیں وہ آئے میرے چیلنج کو قبول کریں اور ان کو 2 جمع 2 4 کی طرح حدیث کے حجت ہونے کو نہ سمجھو، نہ ثابت کرو، تو جو سزا چور کی ہوتی ہے وہ میری ہوگی، اور میں ان کو ان کے منہ منگا انعام دوں گا۔ میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام کی حدیث قیامت تک کے لیے حجت ہے، ذہن میں رکھ لیں۔ اب قیامت تک نبی کوئی نہیں آنا، قرآن کو اللہ نے قیامت تک محفوظ رکھنا ہے، اور قرآن کی تفسیر، قرآن کی تشریح جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وہ بھی قیامت تک کے لیے محفوظ رہے گی اور واجب القبول رہے گی۔ تو اس وجہ سے حدیث کا حجت ہونا ان سے ثابت ہو گیا۔ ما آتاکم الرسول فخذوا وما نهاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ، جو تمہیں نبی دے دے، ما آتاکم الرسول فخذوا، اسے لے لو، وما نهاکم، جس سے نبی روک لے اس سے رک جاؤ۔ یہ قرآن کی تعلیمات ہے، قرآن ہمیں سمجھاتا ہے کہ قرآن اصول ہے، اور اس کی تشریح محمد رسول اللہ کی وہ فرمودات ہیں، وہ عملی نمونے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عملی زندگی ہے۔ اسی طرح قرآن یہ متن ہے، اس کی تفسیر، اس کی توضیح، اس کی تشریح، اس کی تفسیر میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام نے جو بتائی ہے وہی ہے، اور اسی کو حدیث رسول اللہ کہتے ہیں۔ تو قرآن کی تفسیر بھی قیامت تک کے لیے باقی رہے گی، قرآن کا متن بھی باقی رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔